بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کی زندگی کا انداز خود بتاتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ آدمی کے زندگی کے اعمال، اس کے عادات و اخلاق اور اس کے معاملات و اوصاف ہی سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا تعلق کس دین و مذہب سے ہے۔ اگر آدمی ان اعمال میں مصروف و مشغول ہے جن کی نسبت اور تعلق قرآن حکیم اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ اس کا تعلق اور اس کی نسبت مذہب اسلام سے ہے۔ اور اگر وہ ایسے اعمال سے محروم ہے اور وہ شب و روز صرف انہی کاموں میں مصروف ہے جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور آخرت والا کوئی عمل اس کے اعضاء و جوارح سے نہیں جھلکتا، تو پھر اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ شاید اس نے اپنا تعلق قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور چیز سے جوڑ لیا ہے۔ دین اسلام میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اس حقیقت کو پہچاننے میں معیار کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے یا نہیں۔ انہی اعمال میں ایک نماز بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندہ اور کافر بندے کے درمیان نماز ہی کو حد فاصل یعنی فرق کرنے والی چیز قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ نماز مذہب اسلام کا شعار ہے اور ایمان کی حقیقت سے اس کا اس قدر گہرا تعلق اور رشتہ ہے کہ نماز کے چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کے سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص شان اور اسلام کا شعار ہے۔ بس جو کوئی نماز چھوڑ دے گا تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جتنے لوگ مسلمان ہونے کی غرض سے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلمہ توحید پر عہد کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد عملی زندگی کے اعتبار سے سب سے پہلے جن اعمال کے کرنے پر بیعت لیتے تھے وہ نماز تھی۔ پھر اس کے بعد کے بنیادی دینی ارکان ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے نماز کی اہمیت کو محسوس کرے۔ اللہ کی زمین پر چلنے والا اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ بے شمار اور انگن نعمتوں میں اپنی زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، اگر وہ دنیا کی رونق و زینت اور یہاں کی خوبیوں میں اس قدر مست و مگن ہو جائے کہ اپنے ہی حقیقی خالق و مالک کی عبادت کو بھول جائے، تو اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ اس نے اللہ کی زمین میں رہ کر اور اس کی سلطنت کے دائرے میں رہ کر اس سے بغاوت کی ہے اور اس کی سرکشی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کے دائرے میں پل رہا ہو، اگر وہ اسی کو بھول جائے تو یہ احسان فراموشی کی کھلی اور واضح نشانی ہے۔ ایسے بندے جو اپنے حقیقی خالق ہی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے بری الذمہ ہے۔ اس حدیث کو اگر ایک بے نمازی پڑھ رہا ہو تو کیا یہ عجب ہے کہ یہ حدیث اور اس میں موجود وعید کا خوف اس بے نمازی کو نمازی بنا دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بالا راہدہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ ایک اور حدیث میں جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، یہ الفاظ بھی بے نمازی کے بارے میں موجود ہے۔ جس کے دیدہ دانستہ اور عملاً نماز چھوڑ دی تو وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نماز کے بارے میں اس قدر پابند تھے کہ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شفیع رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام
نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال نماز ایمان کی نشانی ہے، اور مومن و مسلمان کا نماز کو قائم کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔